ہیلو ہلدوانی کے ایک ادبی سفر کے ساتھ آپ کا میزبان شہپر شریف حاضر ہے۔ آج ہم چلیں گے اردو افسانے کے اس دلچسپ سفر پر جہاں کہانی صرف کہانی نہیں بلکہ معاشرہ، جذبات اور انسانی رشتوں کی مکمل تصویر بن جاتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اردو افسانہ نگاری کا فن دراصل یورپ سے آیا، مگر جب یہ ہماری زبان اور مزاج سے ملا تو اس نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ ہر دل کی آواز بن گیا۔ یہ فن انسانی زندگی کا نہ صرف عکاس بنا بلکہ اس کا نقاد اور ترجمان بھی۔ تو آئیے اس افسانوی قافلے کی شروعات کرتے ہیں اس شخصیت سے جنہوں نے اردو افسانہ نگاری کو پہلی بار معنی دیے، منشی پریم چند۔ ان کی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 عیسوی میں شائع ہوا۔ ابتدا میں وہ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے اور ان کی تحریریں جذبہ حب الوطنی سے لبریز ہوتی تھیں، اتنی کہ انگریز حکومت کو سوز وطن جیسی کتاب ضبط کرنی پڑی۔ پریم چند نے افسانے کو دیہاتی زندگی، کسانوں کے دکھ، متوسط طبقے کے مسائل اور انسانی سچائیوں سے روشناس کروایا۔ اس کے بعد افسانے کا سفر رومانیہ کی دنیا میں داخل ہوا، جہاں سجاد حیدر یلدرم نے اپنے افسانوں میں عورت، محبت اور جمالیات کو رنگینی کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے نقش قدم پر نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھ پوری بھی نظر آئے۔ پھر آیا طنز و مزاح کا دور، جب عظیم بیگ چغتائی نے افسانے کو ہنسی ہنسی میں گہرے سماجی پیغام دینے کا ذریعہ بنایا، اور جب 1932 عیسوی میں انگارے شائع ہوئی تو جیسے اردو افسانے کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی اور محمود الظفر نے سماجی گھٹن، مذہبی قدامت پسندی اور جنسی مسائل کو ایسا بے باک انداز دیا کہ کتاب ضبط کر لی گئی، لیکن چراغ روشن ہو چکا تھا۔ ترقی پسند تحریک نے افسانے کو نئی جہت دی۔ کرشن چندر، منٹو، عصمت چغتائی اور بیدی جیسے ناموں نے افسانے کو عوام کی زبان، دکھ، سچائی اور جذبوں کا ترجمان بنایا۔ 1960 عیسوی کے بعد افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھری جس نے آزادی کے بعد کے سیاسی، سماجی اور صنعتی مسائل کو موضوع بنایا۔ اقبال مجید، جیلانی بانو، رام لال، قاضی عبدالستار جیسے تخلیق کاروں نے فن اور فکر کے حسین امتزاج سے اردو افسانے کو وسعت بخشی۔ اسی عہد میں جدیدیت کے زیر اثر علامتی اور تجریدی افسانے بھی سامنے آئے، جن میں سریندر پرکاش اور برراج مینرا کے نام اہم ہیں، اور آج بھی یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ عہد حاضر کے افسانہ نگار جیسے طارق چھتاری، عبدالصمد، شموئیل احمد، نگار عظیم، غزال سیغم اور ثروت خاں، یہ سب اپنے قلم سے اردو افسانے کے خزانے میں نئے رنگ بھرتے جا رہے ہیں۔ تو سامعین، اردو افسانے کی یہ داستان دراصل ہماری زندگیوں کی ہی کہانی ہے۔ جذبات، خیالات اور چیلنجز اور خوابوں کی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ایک نئی ادبی جہت کے ساتھ پھر ملیں گے۔ کہانی صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس بھی کی جاتی ہے۔ آپ کا میزبان شہپر شریف، ہیلو ہلدوانی پر۔ خدا حافظ۔